توجہ ہے. دیکھیے میں اس ممبر کو ممبر سمجھ کر بیٹھتا ہوں. ممبر وہی ہے کہ جہاں سے اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ نہیں ولایت امیر المومنین بولو. توجہ. آج کے دور کے جو خطبہ خطیب ذاکرین آپ آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے علی کی جنگ ابھی کب نہیں پڑی جو ہم فلاں کی جنگ پڑھے فلاں کی جنگ پڑھے. علی تو وہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی پتھر بھی ہوتا ہے تو تمہارے پاس بڑھے گا, پتھر بھی ہوتا ہے تو تمہارے پاس بڑھے گا. آسمان کرم بن جائے, زمین سی بھائی بن جائے, اگر آپ کے فضائل لکھتا رہے تب بھی آپ کے فضائل کم نہیں ہوں گے. سورہ طہ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے. توجہ ہے. سورہ طہ. اب میں آیت نہیں پڑھوں گا, سب ترجمہ پڑھوں گا, آپ فیصلہ آپ کیجئے گا. آیت کا ترجمہ میں کروں گا, فیصلہ آپ کیجئے گا. سورہ طہ میں کہا کہ دنیا پانی فنا ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, بس وہی زندہ رہے گا جو اللہ کی زبان ہوگا, جو اللہ کی زبان ہوگا. سورہ حدید میں کہا, سورہ حدید میں کہا, سورہ حدید میں کہا ایک بند ہے جو پردے میں چھپ کر سارے نبیوں کی مدد کر رہا ہے, سارے نبیوں کی مدد کر رہا ہے. سورہ بقرہ میں کہا ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کر اللہ کی مرضیاں خرید رہا ہے, اللہ کی مرضیاں خرید رہا ہے. محمد توجہ, قرآن نے کہا ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر سارے نبیوں کی مدد کر رہا ہے. محمد نے بتا دیا علی آپ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنے. علی آپ نے آدم کی بھی مدد کی, آپ نے نوح کی بھی مدد کی, آپ نے عیسیٰ کی بھی مدد کی, آپ نے یعقوب کی بھی مدد کی, آپ نے یوسف کی بھی مدد کی. سارے نبیوں کی مدد چھپ کر کی اور محمد کی مدد کی. باہر اگر زحمت نہ ہو باہر والوں کو اور کمر میں درد نہ ہو ریل کی ہڈی میں تو برائے کرم اندر آ کر بیٹھے, پورا فرش خالی ہے. سلام بھیجیے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں تو میرے بزرگ بیٹھے ہیں. آج کی تیسری مجلس رضا سے خطاب فرما رہا ہوں, اس کے بعد مجھے اور 2 مجلس رضا سے خطاب فرمانا ہے. انتہائی مختصر کر رہا ہوں, انتہائی مختصر. میں تو بہت فقیر, میں گنہگار, میں سمجھتا ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ جو سمجھ لے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں فاتحہ ہے. عالم ہے تو اللہ ہے. توجہ, آج کل کے نوجوان 4 مجلس سے پڑھ لیتے ہیں, اپنے آگے علامہ لگا لیتے ہیں. ارے علامہ اور ہے, عالم اور ہے, عالم اللہ ہے, عالم اللہ ہے. اور اس اللہ کے جو فضائل پڑھ رہے ہیں وہ ذکر محمد والے محمد ہے, اور جو محمد والے محمد اللہ کے فضائل میں اللہ کہہ رہا نہیں کہ مجھے ایک ذہن میں ایک واقعہ آیا, انشاءاللہ پرسوں ساتھی طور میں مدرسے سے آپ لوگوں کو آج کروں گا, مگر اتنے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں مولانا مودودی کے اسکول میں گئے. اگر ذہن میں ہو کسی علامہ جوہری مرحوم نے اس واقعے کو پڑھا تھا اور اس کے دیگر عالمین نے پڑھا کہ جب مولانا مودودی ایک اسکول میں گئے, انہوں نے جا کے کہا بچے سوال کرتے ہیں, ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, میں مجھ سے سوال کرے, مجھ سے سوال کرے. نہیں, تم سے سوال نہیں کرنا, سوال کے سارے بچوں سے سوال کرنا ہے. ایک عالم دوبارہ کھڑا ہوا, کہا مجھ سے سوال کرے, مجھ سے سوال کرے. کہا جو اسٹیج پر کیا سوال کرنا ہے؟ تو یہ مجھے بتائیے کہ اللہ عزت کر کے رہا ہے, اللہ عزت کر کے رہا ہے.
मौलाना मौलवी ने कहा मुझे नहीं पता बेटा अल्लाह कर क्या रहा है, तुम्हें पता है कि अल्लाह कर क्या रहा है? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह अल्ले मोहम्मद पता भेज रहा है। समझो है, समझो है। देखिए मैं इधर मैं कुरान पेश करता हूँ, कुरान से दलील देता हूँ ताकि मेरे आने वाली नस्लों में कुरान की हर एक आयत बोले, झूठे बोले। समझो है, समझो है। अब कुरान में सूरह यूनुस में परवरदिगार आलम ने कहा, हाँ परवरदिगार आलम ने कहा एक रास्ता दिखलाने वाला, एक रास्ता पूछने वाला, तवज्जो, एक रास्ता दिखलाने वाला, एक रास्ता पूछने वाला। अब ये तुम पर डिपेंड है कि तुम्हें चलना किसके साथ है। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, मांग के रोटियां खाने वाला आगे खड़े हो, सुलोनी कहने वाला पीछे। सूरह सजना में कहा देखिए रास्ता दिखलाने वाला, रास्ता बताने वाला, रास्ता दिखलाने वाला, रास्ता बताने वाला बराबर नहीं। सूरह सजना में कहा मोमिन फासिक बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं। सूरह हशर में कहा तो मेरी मेहनत ज़ाया न करने दीजिएगा, मुझे तो दांत दीजिएगा ही नहीं, जिसका जिक्र है उसको दांत दीजिएगा। ये जिक्र ही ऐसा है जो ना भी बोले वो अली के फदाइल में बोल लेता है, और अगर ना बोले तो अपने डॉक्टर से चेकअप करा लेना। जो है डॉक्टर से नहीं बल्कि जो शरीर चेक करता है। तवज्जो, तवज्जो। मैं सूरह हशर में कहा जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, सूरह माइदा में कहा तवज्जो खबीस और तय्यब बराबर नहीं, खबीस और तय्यब बराबर नहीं, रास्ता दिखलाने वाला, रास्ता पूछने वाला बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं। तवज्जो नहीं है आप लोग, बस आपके सामने चंद जुमले पेश करने लगा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलिएगा, वहां तक जहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ उस मैदान तक कि परवरदिगार आलम ने कहा कि जन्नतियों जहन्नमी बराबर नहीं, खसीब और तय्यब बराबर नहीं। तवज्जो सूरह ज़ुमर में करके कहा आलिम जमील के बराबर नहीं हो सकता, अल्लाह पसंद ही नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता कि एक आलिम जाहिल के बराबर में जाके खड़ा हो, अरे जो आलिम जाहिल के बराबर में खड़ा हो अल्लाह पसंद नहीं करता। और अल्लाह खाने वाला कहता मोहम्मद हमसे, मैं कहता हूँ एक आदमी जालिम है जो कहता है ना मोहम्मद हम जैसे, यकीनन उसकी घर वाली उसे पसंद नहीं करती होगी जब ये कहता मोहम्मद हम जैसे। हमने यही देखा है, हमने यही देखा है, जमीन वाले मांगते हैं वहां से तवज्जो, और बड़े सैयदों पे हमने देखा है जब रही हैं रोटियां ले जाने। तवज्जो है, तवज्जो है। यह है मोहम्मद की शान, यह है मोहम्मद का मौजज़ा, यह है मोहम्मद की अहमियत। तवज्जो है। परवरदिगार आलम क्या है, हमने मोहम्मद को नाजिल करके भेजा, हमने मोहम्मद को नाजिल करके भेजा। ये नहीं कहा कुरान मजीद में कि मोहम्मद को तेरी तरह पैदा किया, तेरी तरह पैदा किया, तेरी तरह पैदा किया। मोहम्मद को तेरी तरह पैदा नहीं किया, मोहम्मद को नाजिल किया है। जाकर किसी भी आलिम से जाकर पूछ लेना कि नाजिल का मतलब क्या होता है, नाजिल का मतलब क्या होता है। नाजिल का मतलब ये होता है जो पहले से आया हुआ हो, जो पहले से आया हुआ हो, जो पहले से आया हुआ हो, जो पहले से आया हुआ हो। बार बार बोलना हूँ जागने के लिए, जाग लो, ये जुमला बहुत अहम है। जो पहले से आया हो उसे नाज़िल कहते हैं। मैं कहूँगा मेरे अल्लाह, मेरे गॉड, ये बता दे, ये बता दे जब मोहम्मद पहले से आया हुआ था तो बाद में इसका क्यों झगड़ा करवाया। तो पर सूरह फुरक़ान, सूरह फुरक़ान में परवरदिगार आलम ने कहा हमने पहले हवा को भेजा, हमने पहले आती है और कहती है खुशआमदीद कहो, अल्लाह की रहमत आ रही है। वो आदम से ही तक, आदम से ही तक
یہ ہمارے بن کر آئے تھے کل جواب دی رحمت العالمین کے محمد آل محمد بلند صلوات سارے توجہ ہے میرے بزرگوں کی توجہ ہے بھائی ایک ایک جملہ میں ایک کرنٹی سے پڑھ اگر نہ ہو تو آپ کا دیکھ لینا میں دکھانے کے لیے فائل ہوں جناب سلمان فارسی توجہ تحریک کربلا کتاب دیکھیے میں یوٹیوب سے یاد نہیں کر کے آتا یوٹیوب والا اور ہوتا ہے کتاب والا سنا دے رکھیے توجہ ہے جناب سلمان فارسی تحریک کربلا کتاب جا کر پڑھ لیجیے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جن حالاتوں میں علی کو دیکھا اگر کوئی انسان دیکھتا تو پاگل ہو جاتا میں نے جن حالاتوں میں علی کو دیکھا اگر کوئی انسان دیکھتا تو پاگل ہو جاتا میں نے علی کو خدا کے سامنے علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا علی کو خدا کو علی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے رزق کو بتاتے ہوئے دیکھا میں نے فرش پر غریب و مسکینوں میں مال تقسیم کرتے ہوئے دیکھا میں نے کئی بار محمد کو علی کو محمد کرتے ہوئے دیکھا میں نے محبوب بھی دیکھا میں نے رب بھی دیکھا میں نے بندہ بھی دیکھا میں نے ان حالات میں دیکھا اگر کوئی انسان دیکھتا تو وہ پاگل ہو جاتا اس سے علی آج کل کے ملنے کے پاس کئی بات نہیں ہے رسول فرماتے ہیں علی کی ولایت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جو ہے آج کل جو ممبروں سے بیان ہو رہا ہے آج کل جو ممبروں سے بیان ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اور خدا معاف کرے کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے بھائی سلمان جیسا اصحاب کے لیے رسول نے فرمایا سلمان میں خدا جیسا نہیں نیکان کا وضع جیسا نہیں جو نبی کی محفلوں میں بیٹھنے والے ایک جیسا نام توجہ نبی کی محفلوں میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہو ایک برابر نہ ہو تو محمد کیسے کسی کا ہو جائے توجہ ہے پر حدیث کے ساتھ آپ کو یاد ہے نا حدیث کے ساتھ آپ سب کو یاد ہوگی یاد ہے نہیں ہے یاد میرے بزرگوں کو تو یاد ہوگی جب رسول آئے رسول نے آنے کے بعد کہا فاطمہ میرے جسم میں ضعف محسوس ہو رہا کمی محسوس ہو رہی جناب بی فاطمہ زہرا نے یہی کہا نا کہ اللہ کی امان میں دیتی ہوں اللہ کی امان میں دیتی ہوں تو محمد نے پلٹ کر کہا اے فاطمہ آپ چادر لا دیجیے چادر لا دیجیے چادر لا دیجیے اگر آدم نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے نوح نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے یعقوب نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے یوسف نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے یونس نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے ارے عیسیٰ نے نہیں بتایا تھا اللہ کی امان کیا ہے اگر محمد بھی نہ بتاتے تو امت بدل جاتی محمد نے بتایا کہ اللہ کی امان کا نام المدہ بی بی فاطمہ زہرا بلند صلوات سمجھ ہے آگے لے کے چلوں 4-5 جملے کیونکہ میں جیسے بات کو میں دل سے پڑھی ہے 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کر کہ آپ کو من سمجھانا چاہ رہا ہوں میں نے من بھی سمجھانا ہے دیکھیے آج کے دور میں علی نہیں سمجھ پا رہے لوگ اپنے لوگ علی نہیں سمجھ پا رہے یہی جنگ چل رہی ہے ولایت پہ ہی جنگ چل رہی ہے ولایت کون ہے جو امامت کیا ہے امام کیا ہے آج تک یہی جب چل رہی ہے کربلا پہ جب چل رہی ہے یہی تو عالمین ذاکرین پڑھے لکھے دیکھیے عالم ممبر پر اس کو بٹھایا جائے جس کے پاس علم ہو اگر عالم اچھا ہوگا پڑھا لکھا ہوگا علم رکھتا ہوگا تو قوم کھڑی رہے گی توجہ ورنہ عالم اگر گرا ہوا ہو تو قوم میں گر جائے گی نہ جانے میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا
اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ عالم ہونا کیسا چاہیے. اگر عالم جاہل ہوگا تو قوم بھی جاہل نکلے گی. توجہ پڑھ دوں. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. علی کا پڑھ رہا ہوں پھر بھی مرجھائے ہوئے ہیں. میں نے تو پڑھ ہی نہیں رہا بھاگنے والے کا تذکرہ. توجہ ہے, توجہ. میرے استاد کہتے ہیں کہ توجہ, میں واقعہ پڑھنے لگا ہوں. میرے استاد کہتے ہیں میدان میں دو ہی لوگ دیکھے جاتے ہیں, ایک عورت اور ایک مرد. جب علی سے بغض کرتی ہے عورت تو گھر میں نہیں دکھتی. کون آئی تھی جمعیت عمل میں؟ اور اگر مرد بغض میں ہوتے رہے, مرد اگر بغض کر لیتا ہے تو میدان سے مرد بھاگ جاتے. جو ہے ایک مولانا صاحب گاؤں جانے کے بعد کہنے لگے, کیونکہ مجھے آپ کے چہرے سمجھ نہیں آ رہے کہ ابھی پڑھوں کیا پڑھوں, کس کا ذکر کروں. تو میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ لوگ راضی ہو جائیں, اسی وقت آخری جملے کی دلیل لینا چاہتا ہوں. ایک بار مولانا صاحب گئے گا, کہتے ہیں مولانا صاحب نے جا کے کہا وضو آتا ہے؟ کون نے کہا یہاں پہ وضو نہیں آتا. اچھا مولانا صاحب نے کہا کہ چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں. دیکھیے جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, عالم ایسا نہ ہو جاہل نہ ہو. عالم نے وضو کرنا شروع کیا, منہ کو دھویا, قوم نے منہ کو دھویا, ہاتھ طالب مولوی نے دھویا, ہاتھوں کو قوم نے بھی ہاتھ دھوئے. مسا کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ پاؤں تک رکھا, جیسے ہی پاؤں تک رکھا تو نیچے تھا پانی, پھسل گئے. جیسے ہی پھسلے تو قوم بھی سمجھ رہی تھی یہ بھی وضو کا حصہ ہے. عالم گرا تو قوم گر گئی. عالم ایسے کو بناؤ جو آپ کو کھڑا رکھے, آپ کو گرائی. توجہ ہے. عالم ایسا ہو. جبھی تو کہا قرآن مجید میں کہ اگر تم پتھر کو امام مانو گے تو پتھر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, اگر تم پتے کو امام مانو گے تو پتے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ہمیں تو فخر ہے نا, ہمارا امام ہی علی ہے. ہم اٹھائے بھی جائیں گے تو علی کے سائے میں, ہم مر بھی جائیں علی کے سائے میں. ہم تو وہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو قبر میں ساتھ آئے گا, زکات تو قبر میں ساتھ آئے گا. علامہ طالب میری کیا کہتے تھے, میرا یہ دوسرا انسان بننا رہا. علامہ بنایا کرتے تھے اپنے بزرگ عالمین کو یاد رکھنا چاہیے. علامہ بنایا کرتے تھے اللہ اس کی قبر میں آئے گا جس کی قبر میں پہلے سے آیا ہوا ہو. ہماری قبروں میں کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے. توجہ ہے. میں نے اپنے پورے دل سے مجلس پڑھی ہے. اب بانی پتہ نہیں کیسے کس طرح سن رہے ہوں گے. میں چند جملے, میں نہیں کہتا بانی آپ آ کر بیٹھے, نہیں, کیونکہ جو بانی مجلس ہے وہ تو پہلے سے ہی آ جاتے ہیں. بانی مجلس ظاہری نہیں ہوتا, مادنی ہوتا ہے, اور مادنی کا نام حسین علی ہے. توجہ ہے. بس چند جملے. یہاں امام حسن مصطفیٰ, توجہ ہے, جہاں جہاں محمد کا تذکرہ ہے وہاں حسن محمد کا تذکرہ ہے. جو ہے جب میں نمبر پر بیٹھنے لگتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں نہ جانے پتہ نہیں کیا پڑے گا نوجوان سے لڑکا ہے, ارے کیا پڑے گا نوجوان سے لڑکا. جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے, یہ پتہ چل جاتا ہے ذاکر ہو تو کوئی اور. توجہ میں ایک جملے پر یہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں امام حسن مصطفیٰ ہے. میں واقعہ نہیں پڑھوں گا. معاویہ کی دربار تھی, پڑھ سکتا ہوں نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے نا ماننے والا اس کا, بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہے نا, ہاں جنگ میں لڑنے والوں میں سے ہے نا. جیسے ہی علی آئے مسجد میں تو معاویہ نے کرائے کے مولوی کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ جب حسن مصطفیٰ آئے تو دیکھتے ہی میرے آقا جناب بنی امیہ کے بغیر پڑا اور لوگوں کو کہا تھا حسن مصطفیٰ ہے کو چلا لینا. جیسے حسن مصطفیٰ ہے, واقعہ نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, تحقیق ہے. توجہ, یہاں حسن مصطفیٰ لوگوں نے آنکھیں چلانا شروع کی.
معاویہ نے دیکھ کر کہا یہ ابن زہرا کافر کون ہے؟ توجہ، ظاہر یہ کرانا چاہتا تھا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں. تو کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. امام حسن نے کہا جب ہی آ گیا تھا جب تیرے آبا اجداد کے 13 کرائے کا مولوی فضائل پڑھ رہا تھا. یہی آخری جملوں پر آ گیا ہوں کہ میرا 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 بادشاہ اللہ ہے، میرا امیر علی ہے، میرا وزیر حسین ہے، میرا فقیر جبرائیل ہے. تیرا فقیر تیرے فضائل پڑھتا ہے، ہمارا فقیر ہمارے ہے. ایسے ہی امام حسن مجتبیٰ نے خطاب کرنا شروع کیا. کرتے کرتے یہ جملہ کہا، کرتے کرتے یہ جملہ کہا، میں شام کو رات کو دن کر دوں، دن کو رات کر دوں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں، سورج کو بٹا دوں. ایک بار رش میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے جو کچھ کر نہیں پاتے، جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیوں کہنا ہے؟ وہ حسن مصطفیٰ کا کہنا تھا اتنی دیر میں بس آخری جملے کی جانب آ گیا ہوں. اتنی دیر میں حسن مصطفیٰ نے دیکھتے ہوئے کہا ارے اتنے مردوں میں عورت کہاں سے آ گئی، اتنے مردوں میں عورت کہاں سے آ گئی؟ بس آغا ہوئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ اس کا کہنا ہے اور اس کا کہنا اس کا ہونا ہے. حسن مصطفیٰ نے ارادہ کیا، ارادہ کرنا تھا، اس کا کہنا تھا اور جو ہے یہ ہے حسن مصطفیٰ. ایک خاتون اور ایک مرد میں سے بحث چل رہی ہے. وہ کہتی میں افضل، وہ کہتی میں افضل. یعنی میں نے رسول کے اصحاب کے ساتھ میں نے بہت بیٹھا، میں بہت اچھا لگا رسول پر. عورت کہتی نہیں زوجہ تھی، نہیں میں نبی کے گھرانے کی بڑی خدمت کی. اتنی عزت بحث چلی، اتنی عزت بحث چلی. آ گیا رسول کی خدمت میں. جیسے رسول کی خدمت میں آیا، ایک بار رسول کی خدمت میں آیا، کہا شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے میں افضل کہ میری زوجہ افضل؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا یہ دلیل سے کا کہنا. رسول نے کہا مسکراتے ہوئے تیری زوجہ افضل کا کیسے افضل؟ کہ تیری زوجہ نے حسن کی ولادت کے موقع پر دائی کا کردار نبھایا تھا. جو دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ بادشاہ کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ نبی کو زہر دیا، کالی دوائی. کب زہر دیا وہ تو ایک الگ ماجرا ہے، کس نے زہر دیا وہ بھی نہیں بتا سکتے، مگر آپ پتہ ہے کہ کون تھا گھر کی زوجہ؟ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. نانا کو بھی زہر زوجہ نے دیا تھا، فرزند محمد کو بھی زہر زوجہ نے دیا. مگر جب رسول کو زہر ملا اور آخری وقت آیا تو رسول نے ایک بار محمد نے ایک بار فاطمہ کو قریب بلایا، حسنین کو قریب بلایا اور کہا مجھے ان کو مجھ سے جدا نہ کرنا فاطمہ. کہ بابا جان دروازے پر کوئی آتا ہے اور میں کہتا ہے کہ مجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتی ہوں بابا کی طبیعت ایسی نہیں ہے، میں نہیں کرنے دیتی. بابا پھر وہ آ گیا. بابا ایک عربی لباس پہنا ہوا ہے. جب تیسری بار دروازے پہ دستک ہوئی تو محمد نے کہا فاطمہ آپ کو پتہ ہی کون آ رہا ہے بار بار؟ کون آ رہا ہے بار بار؟ کہ نہیں بابا مجھے نہیں پتا دروازے پہ کون آ رہا ہے. فاطمہ یہ ملک الموت ہے، میری روح قبض کرنے آنا چاہتا ہے، مگر فاطمہ آپ کی اجازت مانگ رہا ہے. جو ملک الموت فاطمہ کے بنا محمد کی روح نہ نکالے، بعد محمد وہی لوگ آ کر سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. علی کو بنایا آخری وقت علی نے اپنے ذاتوں پہ محمد کا سر رکھا. محمد نے آنکھ کھولی کہ یا علی آپ جا کر نماز پڑھا دیجیے. علی چاہتے تھے اٹھنا، کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگا. تھوڑی دیر بعد پھر اور کہا
یا علی آپ گئے نہیں نماز پڑھانے؟ علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، کسی اور نے جا کے نماز پڑھانی۔ رسول نے کہا یا علی مجھے سہارا دے، میں اپنی زندگی میں آپ کا حق کھانے نہیں دے سکتا۔ رسول فرماتے ہیں جیسے مجھ پر ظلم کیا گیا ایسے کسی نبی پہ ظلم نہیں کیا۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے آ کر بولا آقا سارے نبیوں کو پتھر مارے گئے، سارے نبیوں پر ظلم کیا گیا، رسول پہ تو ایسا ظلم نہیں کیا، پھر بھی محمد کہتے ہیں جیسے مجھ پہ ظلم کیا ایسے کسی انبیاء پہ کی ظلم نہیں کیا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں محمد اپنی آل کو دیکھ رہے تھے، بعد محمد زہرا کے دروازے کو آگ لگا دیں گے، بعد محمد حسن کو زہر دے دیں گے، بعد محمد حسین کو کربلا بنائیں گے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں اٹھائیں گے۔ میرا اور آپ کا چھٹا امام سجدے میں منہ رکھ رکھ کے کہتا ہے والدہ ان چیخوں پر رحمت فرما جو ہمارے دل کے مسائل پر بلند ہوتی ہے، بس اپنی آوازوں کو بلند کرنا، میں جلد سے جلد مسائل کو تمام کر دامن وقت کو میں نے سمیٹ لیا ہے، تابش بھائی نوحہ پانی کا لے کے آ چکے ہیں، پر چند جملے زحمتیں ہو گئی تمام۔ یقیناً اس مجلس میں حسین بھی آئے ہوں گے، یقیناً زین العابدین بھی آئے ہوں گے، آج پرسا دینا ہے، کتنی بیویوں کو دینا ہے، اگر اجازت ہے امام علی رضا کا تذکرہ کر دوں مانیے چند جملے کیونکہ آپ لگتے ہیں نا امام علی رضا کا بھی تذکرہ کرنا ہوتا ہے، بس میں چند جملے زحمت ہو گئی تمام۔ یہاں ایک محمد کو زہر دیا کہانی دوائی میں، حسن کو پانی میں ڈال دیا۔ پانی بھی ایسا تھا کہ علامہ طالب جوہری مرحوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ ضمیر اختر مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، دیگر عالمین نے لکھا کہ حسن کو ایسا زہر دیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے پہلے زمانے میں مٹی کے برتن میں پانی رکھا جاتا تھا، اس مٹی کے برتن کو جالی کے کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا، حسن کو زبرد کو پیس کر حسن کو ایسا زہر دیا۔ علامہ ضمیر اختر مرحوم کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی کا وہ زہر کی ایک چٹکی سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر زہریلا ہو جائے گا، ساری مخلوق سمندر کی مر جائے گی۔ ہمیں حسن مصطفیٰ ہمیں علی ہر امام کو زہر دیا، ہر امام کو زہر دیا۔ ایک جملہ سنا پھر آ رہا ہوں بس آخری جملے کی جانب کہ جب علی رضا کو مامون نے بلایا اور انگور پیش کیے تو انگوروں میں جو زہر دیا تھا وہ ایسا زہر تھا کہ خواجہ اپنے غلام سے کہا خواجہ مجھ سے کلام نہ کرنا، خواجہ میرے خون کے خون میرے کلیجے کے ٹکڑا ٹکڑا کے آ رہے ہیں۔ علی رضا کو زہر دیا، حسن مصطفیٰ کو زہر دیا، بس فرق یہ تھا کہ جب فاطمہ معصومہ تک کو پہنچی اور خبر ملی کہ بھائی چل گئی، فاطمہ معصومہ کو گری رو پاس کر گئی، میں جملہ کہوں گا بے آپ نے اپنے بھائی کی شہادت نہیں ہوگی کہ بے آپ نے برداشت نہیں ہوگا لیکن اجرا کمال اللہ، اجرا کمال اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ حسن مصطفیٰ کو زہر ملا، حسین سے مسکت کی، میرے بھائی سب تو ڈولے مگر آپ نہ رونا، کیونکہ حسن جانتے تھے بعد حسن کبھی حسین کو اکبر کے کلیجے پہ رونا ہے، کبھی اصغر کے گردے پہ رونا ہے، کبھی قاسم کے پہنائے لاشے پہ رونا ہے، کبھی غازی کے کٹے ہوئے جنازہ اٹھا،
जनाजा उठा, बाहर निकला, एक मलमूना ने रुमाल का इशारा कर कर कहा, चला तो तीर नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे, बस एक बार रसूल के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। 70 तीर हसन के जनाजे में लगे, अपने तलवार में हाथ रखा, वो कहने लगा, तलवार में चला दो, ये मदीना है, ये करबला है। सत्तर तीर चले हसन के जनाजे पर, आया घर वापसी जनाजा। एक तीर जैनब ने निकाला, एक तीर हुसैन ने निकाला, एक तीर जैनब ने निकाला, एक तीर हुसैन ने निकाला। आखिरी जुमला सुनना, और जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है बस वो चीज मार के रोना। जैनब निकालती थी तीर और एक जुमला कहती थी, अम्मा ये वही तो बेटा है जिसको तुमने नार्जों से मारा है। हसन मुस्तफा कहते हैं, हसन मुस्तफा कहते हैं, वही इसके कुरान में आकर था, तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं बनता। जाकिर ने कहा, मौला ये पढ़ता तो हूँ कि आपके जनाजे में तीर लगे, मौला ये तो पढ़ता हूँ, मेरा मौला है जिसकी वजह ने दबल दिया। कहने ये मेरा सख्त मसाइब नहीं है, मेरी बड़ी मुसीबत नहीं है। कमाना सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? एक हसन देख रहा था अम्मा पे चलता है। अम्मा की नसीहत याद आई कि जब नाना के पहलू में दफन नहीं दे पाओ तो माँ के पहलू में आ जाना। आ गए माँ के पहलू में। मैं एक जुमला कहने के लिए हूँ कि मेरा बड़े अमीर हो, माँ के पहलू में जगह मिल गई, कफन मिल गया, गुसन मिल गया, ना कफन मिला। मेरे मौला, अरे जन्म के हाथ से कर दो, शराबी कर दो, ना मेरा मौका